پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی 5 میں سے ایک کمپنی کے بھاگ جانے کے باوجود وفاقی حکومت نے 23 دسمبر کو قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومتی یقین دہانیوں، ٹیکس مراعات اور نجکاری کے عمل میں تگڑے گروپوں کی موجودگی سے لگتا ہے کہ حکومت اس بار پی آئی اے کی نجکاری میں کامیاب ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ شہباز شریف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاہم گزشتہ برس حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کی پہلی کوشش اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے صرف ایک کمپنی کی جانب سے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی گئی تھی، جبکہ حکومت نے قومی ایئر لائن کی فروخت کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے مقرر کی تھی، جس کے بعد نجکاری کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا تھا اور جس کے بعد اب دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیز پر مشتمل کنسورشیم پی آئی اے کی خریداری کے لیے میدان میں ہے۔ اس سلسلے میں نجکاری کمیشن کو 5 پارٹیوں کی جانب سے دستاویز موصول ہوئی تھی، جن میں سے ایک کمپنی پیچھے ہٹ گئی جبکہ 4 ادارے تاحال پی آئی اے کی خریداری کے عمل میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کی دوسری کوشش کے سلسلے میں 8 کمپنیوں نے قومی ایئر لائن کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی تھی، تاہم نجکاری کمیشن کو ڈیڈ لائن ختم ہونے تک 5 کمپنیوں کی جانب سے ہی اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن موصول ہوئے تھے، جن میں سے 4 اب تک اس نجکاری کے عمل میں شامل ہیں۔ ان کمپنیوں میں لکی سیمنٹ، ہب پاور، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز پر مشتمل کنسورشیم شامل ہے۔ اس سے قبل عارف حبیب، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکول اور لیک سٹی ہولڈنگز پر مشتمل گروپ نے بھی قومی ایئر لائن خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، جبکہ ایئر بلو اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے بھی باضابطہ طور پر اپنی اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن جمع کروائی تھی۔ اس کے علاوہ آگمنٹ سیکیورٹیز، سیرین ایئر، بحریہ فاؤنڈیشن، میگا ہولڈنگ اور ایکواٹاس نے بھی پی آئی اے کی خریداری میں مشترکہ طور پر دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن اب 23 دسمبر کو ہونے والی نجکاری میں یہ گروپ شامل نہیں ہیں۔ تاہم ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس بار نجکاری کا عمل مکمل ہونے بارے اس قدر پر اعتماد کیوں ہے؟ پی آئی اے نجکاری کی دوسری کوشش پہلی کوشش سے کتنی مختلف ہے؟ ماہرین کے مطابق یورپ کے لیے قومی ایئر لائن کے روٹس کی بحالی کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے لیے فلائٹس کی متوقع بحالی ایسی پیش رفت ہے جو نجکاری کی دوسری کوشش کو زیادہ پرکشش بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے جس نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا اور اب حالات پی آئی اے کے لیے سازگار ہیں اور توقع ہے کہ حکومت اس بار پی آئی اے کی نجکاری میں کامیاب ہو جائے گی۔ تاہم ایوی ایشن ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق پی آئی اے کی یورپ اور برطانیہ میں جانے پر پابندی کے ہٹنے سے قومی ایئر لائن کی حیثیت اور مقام پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان روٹس پر پی آئی اے کا مقابلہ مشرق وسطی کی ایئر لائن سے ہے جو زیادہ بہتر سروس فراہم کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک تاثر ہے، ورنہ یہ پہلو پی آئی اے کی نجکاری کو زیادہ پرکشش نہیں بناتا۔ تاہم پی آئی اے کو پرکشش بنانے کے لیے حکومت قومی ایئر لائن کے ٹیکس معاملات کو حل کر کے اسے قانونی کور دے رہی ہے، جو گزشتہ سال نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ برس کے مقابلے میں اب حکومت نئے ایئر کرافٹس کی لیزنگ اور خریداری کے لیے سیل ٹیکس پر چھوٹ بھی دے رہی ہے، جبکہ موجودہ مرحلے میں حکومت پی آئی اے کی پوری آنرشپ دینے جا رہی ہے۔ حکومتی کاوشوں کے بعد لگتا ہے کہ اس بار پی آئی اے کی نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔